لایا جائے تاکہ بقایا جو ہمارے دوسرے ملک کے حصے ہیں اس کے کم از کم جو گیپ ہے اس کو کمی کی جائے۔ ایسی زیز کی تیز رفتار تکمیل کے لیے نگرانی اور سی پیک کے تحت مختلف منصوبوں کی بحالی کا پروگرام ہے۔ موسمیاتی تبدیلی اور قدرتی آفات کے اثرات کم کرنے کے لیے ملک کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے ترتیب دیے گئے فریم ورک جسے ہم 4RFs کہتے ہیں کے تحت وضع کردہ حکمت عملی اور کلائمیٹ چینج، انرجی اینڈ انفراسٹرکچر، ایکسپورٹس اینڈ ایکوٹی اینڈ امپاورمنٹ جس کو ہم 5E's یا پاکستان کا نام دیا ہے، یہ تمام جو پلانز ہیں یہ اسی اوور آل اس اسکیم کا حصہ ہیں۔ سماجی شعبے کی ترقی کے لیے جناب اسپیکر 244 ارب رکھے گئے ہیں جس میں تعلیم بشمول اعلیٰ تعلیم کے لیے 82 ارب، صحت کے لیے 26 ارب ایلوکیٹ کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر سائنس اور آئی ٹی کے لیے 34 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے، جبکہ پیداواری شعبے صنعت، معدنیات، زراعت کے لیے 50 ارب روپے رکھنے کی تجویز اس بجٹ میں شامل ہے۔ جناب اسپیکر نوجوانوں کی فلاح، سپورٹس اور سکلز ڈیولپمنٹ کے لیے حکومت خاص توجہ دے رہی ہے تاکہ نوجوانوں کو عملی زندگی کے لیے تیار کیا جائے۔ اسی طرح بلوچستان کے منصوبوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے تاکہ اس خطے میں دیگر علاقوں کی نسبت ترقی جو ہے وہ زیادہ تیزی سے کرے تاکہ جو گیپ ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ جناب اسپیکر بجلی کی پیداوار، ترسیل اور تقسیم کی بہتری کے لیے 107 ارب روپے اس بجٹ میں ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں۔ ملک میں بجلی کی پیداواری صلاحیت 41,000 میگا واٹ تک پہنچ چکی ہے، اس میں پن بجلی کا حصہ 25% ہے۔ موجودہ حالات میں ضروری ہے کہ بجلی کی پیداوار میں ملک کی وسائل اور رینیوبل انرجی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے تاکہ ملکی درآمدات کو کم کیا جا سکے اور بجلی کی پیداواری لاگت میں کمی لائی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی ترسیل کے نظام میں بہتری لانا بھی حکومتی ترجیحات میں شامل ہے۔ PSDP میں زیادہ تر توجہ ترسیلی نظام کی بہتری، رینیوبل انرجی اور آبی وسائل واٹر ریسورسز کے استعمال میں اضافے پر مرکوز کی گئی۔ جناب اسپیکر بجلی کے شعبے میں کوئلہ سے چلنے والے جام شور پلانٹ جو 1200 میگا واٹ کی تکمیل کے لیے اگلے سال 12 ارب روپے کی ایلوکیشن ہے۔ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان 500 kV ٹرانسمیشن لائن کے منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے 16 ارب روپے ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں۔ NTTC کے موجودہ گرڈ اسٹیشن کی استعداد میں بہتری لانے کے لیے 5 ارب، سکی کناری، کوہالہ اور مہال ہائیڈرو پلانٹس میں بجلی کی ترسیل کے لیے 13 ارب روپے، جبکہ داسو ہائیڈرو پاور پلانٹ سے بجلی کی ترسیل کے لیے 6 ارب روپے فراہمی کرنے کی تجویز اس بجٹ میں شامل ہے۔ جناب اسپیکر آبی وسائل، پچھلے سال مومن ڈیم کی تکمیل کے لیے 12 ارب روپے مختص کیے گئے تھے۔ اگلے سال اس منصوبے کی تکمیل کے لیے مزید 10.5 ارب روپے کی رقم ایلوکیٹ کی جا رہی ہے۔ اس طرح 2160 میگا واٹ استعداد کے داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر تقریباً 59 بلین یعنی 59 ارب روپے کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ دیامر بادشاہ ڈیم کے لیے 20 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے اور دیگر اہم منصوبوں میں 969 میگا واٹ کے نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے 4 ارب 80 کروڑ روپے، ترویلا ہائیڈرو پاور کی استعداد اس کی کیپیسٹی میں اضافے کے لیے 4 ارب 45 کروڑ روپے اور وارسک ہائیڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشن کی بحالی کے لیے 2 ارب 60 کروڑ روپے کی رقم ایلوکیٹ کی گئی ہے۔ ان منصوبوں سے زرعی شعبوں کے لیے پانی کی فراہمی اور سستی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ جناب اسپیکر اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں پینے کے پانی کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے K4 گریٹر واٹر سپلائی اسکیم کے لیے بھی 17 ارب 50 کروڑ روپے کی رقم مہیا کی جائے گی۔ بس سن رہے کراچی کے دوست؟ میں یہ ریپیٹ آپ کی جناب اسپیکر میں آپ کی اجازت سے یہ بہت ضروری ہے اور بی او ٹو دس ٹو دی ہمارے بہن بھائیوں، کراچی میں پینے کے پانی کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے جو K4 منصوبہ مشہور ہے، گریٹر واٹر سپلائی اسکیم کے لیے اس بجٹ میں 17 ارب 50 کروڑ روپے کی رقم مہیا کی جا رہی ہے۔ وہ میں نہیں دسوں اور پرائم منسٹر نے مجھ سے یہ وعدہ لے لیا ہے سائیڈ لائن پہ کہ اگر
مزید فنڈ درکار ہوں گے تو میں بینکنگ کنسورشیم بنوا کے ان کو یہ مدد بھی کروں گا. وہ یہ ریکارڈ پہ نہیں ہے, اس بجٹ میں نہیں ہے, لیکن یہ میں انشاءاللہ اپنے کراچی کے بہن بھائیوں کے لیے جو کچھ ہوگا میں حاضر. انہوں نے مجھ سے ایک وعدہ لیا ہے. جی بالکل جناب. اگلا جو ایریا ہے جناب اسپیکر, ٹرانسپورٹ اور مواصلات, شاہراہوں اور دیگر مواصلاتی سہولتوں کے لیے ترقیاتی بجٹ. اس ترقیاتی بجٹ میں اگلے مالی سال کے لیے 161 ارب روپے رکھے گئے ہیں. عوام کو مواصلات کی سہولیات سے کسان کو منڈیوں تک رسائی ملتی ہے, یعنی فارم ٹو مارکیٹ روڈز کے ذریعے. صنعت و تجارت کو ترقی ملتی ہے, لاکھوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے. ہماری حکومت نے پہلے بھی ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے میگا پروجیکٹس مکمل کیے جن سے لاکھوں لوگوں کو موٹر ویز کی سہولیات میسر آئیں, اور انشاءاللہ اس بجٹ میں بھی اس شعبے کے لیے 161 ارب روپے ایلوکیٹ کیے گئے. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کر رہے ہیں اور اس وقت اذان ہو رہی ہے. کنار پارٹی پیک اب 20 روپے کی بچت کے ساتھ مارے گئے. زونگ 4G لایا 60 GB کی ویکلی پرو پلس آفر صرف 460 روپے میں. اس کے علاوہ 600 دوسری نیٹ ورک منٹس, 6000 زونگ منٹس اور SMS بھی. تو آفر لگائیں اور ہو جائیں ڈیجیٹل پورے ہفتے کے لیے. ابھی *7373 ہیش ملائیں and let's get digital with Zong 4G. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 1 سچ کی لگن. Grow happy. بچوں کا کھیلنا کودنا پڑھنا فیول ہوتا ہے ان کی ٹمی سے. Grow happy. Grow happy. It's so nice to grow happy. نیسلے لیکٹوگرو میں موجود کمفرٹس گرو بچوں کے پیٹ کو رکھے محفوظ, پرسکون اور ان کے ہاضمے کو بہتر بنانے میں مدد کرے. It's so nice to grow happy. Nestle, good food, good life. ماما کی بیبی آپ کہاں گئے تھے, پیمپرس پہن کر سو رہے تھے, ایلو والی لوشن سے ریش کا ڈر ہوا دور اور میرے بیبی کو آیا سکون. میرا سب سے بڑا ڈر تھا ریش کا, تو میں نے کریمز, پاؤڈرز, آئلز سب کچھ ٹرائی کیا, لیکن ریش کا ڈر تو رہتا ہی تھا. لیکن اب نہیں, کیونکہ میں نے سوئچ کیا ٹو پیمپرس, جس میں پہلے سے ہی لوشن ود ایلو ویرا ہے جو کبیر کو دن رات ریش سے بچاتا ہے. میری نہ سنیں, آپ خود ٹرائی کریں, آپ بھی کہیں گے اب سے نو مور ریش ڈیسیژنز. ٹرائی پیمپرس. 50 GB ڈیٹا, 15,000 ٹیلینور منٹس اور 300 ادر نیٹ ورک منٹس, وہ بھی 380 روپے کی اسپیشل پرائس میں. تو ویکلی ایکسٹریم پلس لگاؤ ابھی اپنے قریبی ریٹیلر یا مائی ٹیلینور ایپ سے آفر لگوائیں. ہر گھر مضبوط بنتا ہے اچھی عادتوں سے, جیسے خیال رکھنے کی عادت. اسی لیے یورپین ٹیکنالوجی سے بنے ڈولنس اے سی کا ونڈ بلاسٹ فیچر کرے کمرے میں فوری ٹھنڈک. 30% اسٹرانگر ایئر فلو, کیونکہ ڈولنس ریلائبل ہے. Zong 4G لایا 60 GB کی ویکلی پرو پلس آفر صرف 460 روپے میں. اس کے علاوہ 600 دوسری نیٹ ورک منٹس, 6000 زونگ منٹس اور SMS بھی. تو آفر لگائیں اور ہو جائیں ڈیجیٹل پورے ہفتے کے لیے. ابھی *7373 ہیش ملائیں and let's get digital with Zong 4G. تجویز کی گئی ہے. جناب اسپیکر, اس سال کی ٹیکس پالیسی کے کچھ بنیادی اصول ہیں جس کو فالو اوور آل کیا گیا ہے, اس کی میں بریفلی عرض کر دیتا ہوں. نمبر 1, برآمدات میں اضافے کے لیے آئی ٹی انیبلڈ اینڈ آئی ٹی سروسز کی حوصلہ افزائی. نمبر 2, زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کے لیے فارن ریمیٹنسز کا فروغ. نمبر 3, اقتصادی ترقی میں اضافے کے لیے مقامی صنعتوں کی سرپرستی. نمبر 4, SMEs کنسٹرکشن اور زرعی شعبہ کی حوصلہ افزائی. نمبر 5, یوتھ انٹرپرینیورشپ کا فروغ. نمبر 6, ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانے کے لیے ڈیجیٹائزیشن آف اکانومی. نمبر 7, صاحب ثروت افراد پر ٹیکس کا نفاذ. نمبر 8, مہنگائی کی وجہ سے کم آمدنی کے طبقے کے لیے ریلیف. اور نمبر 9, نان فائلرز کے لیے ٹرانزیکشن کی کاسٹ میں اضافہ. اس کا مین مقصد یہ ہے کہ نان فائلرز بنے اور وہ پھر اپنے مناسب جو صحیح ریٹ ہے اسٹینڈرڈ اس کا فائدہ اٹھائیں.
لیکن پھر بھی نہ بنے تو اس میں کچھ آپ دیکھیں گے کاسٹ پہ اضافہ کیا گیا ہے ان کو دائرہ میں لانے کے لیے، ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے. جناب اسپیکر، اس سال جیسے میں نے عرض کیا کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا جا رہا اور حکومت کی کوشش ہے کہ ملک میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے. کوشش یہ ہے کہ روزگار کے مواقع بڑھیں، کاروبار میں آسانیاں ہوں، صنعت کی حوصلہ افزائی کی جائے، ایکسپورٹ میں اضافہ ہو جس سے زر معاملہ کے ذخائر بڑھ سکے. اس سلسلہ میں زیادہ تر امارات کی وضاحت میں نے پیچھے تقریر میں عرض کر دی ہے ہاؤس کو. جناب اسپیکر، اب میں انکم ٹیکس کے ریونیو میجرز کے حوالے سے چند جو امپورٹنٹ اقدامات ہیں اس کو عرض کرتا ہوں. سروسز اینڈ سپلائرز جو ہے کانٹیکس، اس کی ود ہولڈنگ شرح جو ہے وہ ایگزیکیوشن آف جو کانٹیکس ہے، سپلائی آف گڈز، پروویژن آف سروسز وغیرہ، اس سے متعلق جو ٹرانزیکشنز ہیں اس میں 1% شرح کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے اس کا اطلاق انڈیویجولز، ایسوسیشن آف پرسن اور کمپنیز پر ہوگا. اسی طرح جن سروسز پر کنسیشنل ٹیکس عائد ہے ان کی شرح بھی 1% کرنے کی تجویز ہے. اس تجویز کا اطلاق چاول، کپاس کے بیج، خوردنی تیل، پرنٹ اور الیکٹرک میڈیا اور سپورٹس اپنا پرسنز پر نہیں ہوگا. سیکشن 4C کے تحت جو سپر ٹیکس کے جو ریٹس اور سکوپس کو ریشنلائز کرنا، امیروں پر جو ٹیکس عائد کرنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ پاکستان کی ٹیکسیشن پالیسیز کا ایک رہنما اصول ہے. اس لیے زیادہ آمدن والے افراد پر ٹیکس ایئر 2022 پر سپر ٹیکس عائد کیا گیا تھا. اس کی شرح میں بتدریج 1 سے 4% تک کا پروگریسو سلیب تھی اور اس کے علاوہ زیادہ آمدن والے 15 جو سیکٹرز تھے ان پر اسٹیٹ اوے فرام 4 سے 10% کا سپر ٹیکس تھا. وہ کافی زیادہ اس کی ریپرزنٹیشن ہوئی اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک ڈسکریمنیٹری ہے، ایک ہی پروگریسو سلیبز ہونی چاہیے، لیکن اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے پک اینڈ چوز کون سے سیکٹر کون سے نہیں. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سپر ٹیکس کے نفاذ کے لیے آمدن کی کم سے کم حد جو ہے وہ 150 ملین یعنی 15 کروڑ مقرر ہے اور سپر ٹیکس کو پروگریسو ٹیکسیشن میں تبدیل کرنے کے لیے اس کے ٹیکس ریٹس کو بتدریج اس کی سلیبز کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے. کمرشل درآمدات پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح، کمرشل امپورٹر ایشیا کی امپورٹس کے وقت منیمم ٹیکس ادا کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں صنعتیں اپنا منافع پر ٹیکس ادا کرتی ہیں. اس لیے امپورٹ آف گڈز جو کہ کمرشل امپورٹرز کو ہونے والی آمدن پر جو منیمم ٹیکس کے جو ریٹس کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے، ان ایشیا کے استعمال اور منافع پر ٹیکس ادا نہیں کیا جاتا. اس کمرشل امپورٹرز کی طرف سے جو امپورٹس ہیں یہ تمام اس میں ½ کا اضافہ کرنے کی تجویز ہے. اس کے علاوہ جو ٹیکس ریٹس اور جو ریڈیوس ریٹس ہیں ان کی شرح میں کسی اضافے کی تجویز نہیں ہے. جناب اسپیکر، کمپنیز کی طرف سے بونس شیئر جو کمپنیز یعنی ڈویڈنڈ نہیں دیتی اور صرف پیپر دیتی ہیں بونس شیئر، کچھ کمپنیاں ٹیکس سے بچنے کے لیے کیش ڈویڈنڈ تقسیم کرنے کی بجائے بونس شیئر جاری کرتی ہیں. اس کے لیے یہ ورچولی ایک ان کائنڈ ڈویڈنڈ ہے اور اس پر کوئی جو یعنی خزانے میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی. تو لسٹڈ اور نان لسٹڈ کمپنی جو بونس شیئر دیں گی، بونس شیئر کے اوپر 10% کی شرح سے ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے. یہ ایک یعنی جوڈیشیس اینڈ یعنی فیئر ایک ٹریٹمنٹ کے اس کے ریشنل ہے. اسی طرح نان ATL ایکٹیو ٹیکس پیئر افراد کی بینک سے جو کیش وڈرال پر جو ٹیکس ہے اس کو ڈاکومنٹیشن کرنے کے لیے ان کو کیش وڈرال جو ہوں گی ان کے اوپر 0.6% کیش وڈرال ہوگا. یہ ورچولی وہ اگر فائلر بن جاتے ہیں تو اس کا کریڈٹ کلیم کر سکتے ہیں. اسی طرح فورن ڈومیسٹک ورکر ہم نے ایک نئی دیکھا ہے، ایک اب پاکستان میں سٹائل ہو رہا ہے کہ جو لوگ ماشاءاللہ بہت سپر صاحب ثروت ہیں، اب انہوں نے فارنرز کو اپنا یعنی سٹاف رکھنا، گھر میں ملازمین رکھنے کے تقریباً 10,000 اس وقت پرمٹ ایشو ہیں جو کہ فورن کنٹری سے لوگوں کو اپنے گھر میں یعنی ان سے خدمات دی جا رہی ہیں یعنی گھریلو. تو اس وقت قریباً میں اپالوجی 10 سے 3,000 کے قریباً ڈیٹا ملا ہے. تو اس وقت ان امیر گھرانوں کے جو مددگار امپلائے ہو رہے ہیں اور اوسطاً ہر گھر میں ان لوگوں کو قریباً $6,000 کی سالانہ تنخواہ دی جاتی ہے منیمم. تو ان کے اوپر ایک جب پرمٹ لیں تو اس کے اوپر ایک 1 آف 2 لاکھ روپے کی رقم جو ہے ایک ٹیکس ایئر میں یعنی ہر سال ود ہولڈنگ ٹیکس کے طور پہ یہ چارج کرنے کی تجویز ہے. اسی طرح
جو فارن کرنسی کے آؤٹ فلوز ہیں وہ ہمارے لوپ ہولز بہت ہیں ڈیبٹ کریڈٹ کارڈز کے ذریعے بینکنگ چینل کے ذریعے، تو ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے جو نان فائلر ہیں اور جو فائلر ہیں اس میں جو شرح کا ہے وہ 1% سے بڑھا کر 5، جبکہ نان فائلر کی 10% ہوگی جی۔ جناب اسپیکر، فیڈرل ایکسائز اینڈ سیل ٹیکس کے حوالے سے 2-3 چیزیں ہیں وہ بھی عرض کر دوں۔ جو لیدر اور ٹیکسٹائل کی مصنوعات کی ریٹیلر یعنی ٹیئر 1 پر جو جی ایس ٹی کی موجودہ شرح 12% جو ہے، میں بڑی معذرت کے ساتھ کئی وہ پروڈکٹس خریدنے والے میرے ساتھی اس ہاؤس میں بھی بیٹھے ہیں، تو ان سے معذرت، وہ 12% کو صرف تھوڑا سا بڑھا کے 15% کیا جا رہا ہے۔ یہ برانڈڈ ٹیکسٹائل اور لیدر ہے، بیگز ہیں اور بڑی بڑی یعنی وہ جو لیدر کی چیزیں ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو قیمتی ملبوسات اور مصنوعات جو بناتے ہیں، یہ وہ سارے آؤٹ لیٹس ہیں۔ اس کو 12% سے جو کیونکہ جو باقی ہیں وہ ڈسکریمنیشن بھی ہے، اس کو بھی دور کیا جا رہا ہے۔ یہ ٹیکس معاشرے کے اس طبقے پہ یعنی یہ بوجھ تھوڑا سا پڑے گا جو قیمتی اشیاء خریدنے کو متحمل ہے۔ آپ اگر یہ ٹیکس نہیں دینا تو چیزیں نہ خریدیں، لیکن عام آدمی میں شور کرتا اس سے متاثر نہیں ہوگا۔ جناب اسپیکر، موجودہ حکومت کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ صوبوں کے درمیان ہم آہنگی قائم کی جائے اور پاکستان میں ایک یکساں اور ہم آہنگ ٹیکس کا نظام رائج ہو۔ 2018 میں مسلم لیگ نون کی گزشتہ حکومت کے دوران اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں کی جانے والی 25ویں ترمیم کے نتیجے میں فاٹا اور پاٹا کو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا، جسے ہم نیولی مرج ڈسٹرکٹ کہتے ہیں۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس آئینی تبدیلی کو مؤثر طور پر عملی جامہ پہنائے۔ ان علاقوں کے لوگوں کو، مکینوں کو 5 سال کے لیے ٹیکسوں سے مستثنا کیا گیا تھا۔ یہ مدت 2023 کو ختم ہو رہی ہے۔ حکومت نے فیصلے کیا کہ اس مدت کو 1 سال میں مزید اس کو توسیع دے دی جائے اور ان کی یہ ایگزمپشن 1 سال کے لیے مزید جاری رہے۔ اسی طرح جو ٹیئر 1 ریٹیلرز میں جو کورڈ ایریا کی بنیاد پر ایک ٹیکس اس ملک میں نافذ ہوا تھا اور ٹیکس وصول کرنے والے اور دینے والوں میں بے پناہ ہڑتالیں اور پارلے رہتے ہیں، تاجر برادری کے پرزور اصرار پر ریٹیلر سیکٹر کو ریلیف دینے کے لیے ٹیئر 1 ریٹیلرز کی ڈیفینیشن جو کہ کورڈ ایریا کیا ہے، اس شرط کو ختم کیا جا رہا ہے۔ جناب والا، اسی طرح پرانی اور استعمال شدہ 18 CCC گاڑیوں تک ایشین میک گاڑیوں کی درآمد پر 2005 میں ڈیوٹیز اور کسٹمز کو کیپ کر دیا گیا تھا۔ اب 1300 CC سے اوپر کی گاڑیوں کے ڈیوٹی اور ٹیکسز کی کیپنگ کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح گلاس مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کی ڈیمانڈ پر لوکلائز گلاس کو پروٹیکشن دینے کے لیے انڈسٹری کو ایسے گلاس کی مختلف اقسام کی درآمد پر 15% سے لے کر 30% ریگولیٹڈ ڈیوٹی عائد کی جا رہی ہے تاکہ لوکل انڈسٹری کو پروٹیکشن ملے اور چلتی رہے۔ اسی طرح اسلام آباد کے وفاقی علاقے میں جو ڈیجیٹل